السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ رمضان جاری و ساری ہے، امید ہے کہ آپ لوگ عبادتوں میں مصروف ہوں گے۔ میں بھی زیادہ توجہ آسان درس قرآن کے ریکارڈ پہ دیے ہوا ہوں، اور قرآن کے ریویژن پہ، اور بچوں کو تھوڑا سا دینی تعلیم اور خاص طور سے صورتیں وغیرہ یاد کرانے پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہوں، جس کی وجہ سے عالمی حالات پر جو ہے اس طرح نگاہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ گیپ بھی نہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ اپڈیٹ دے دیا جائے۔ تو وہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران پر حملہ نہیں ہوا، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ویکینڈ پہ حملہ ہونا ہے، یعنی سنیچر اتوار کو۔ تو سنیچر بھی گزر گیا، اتوار بھی گزر گیا، اور حملہ نہیں ہوا۔ اور ایک لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہی حملہ ہو گیا، خود امریکہ کی طرف سے، وہاں کے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اور اس کے وجہ سے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب لگ رہا ہے کہ وہ کافی غور و خوض کرنے کے بعد ہی وہ حملہ کرے گا تو کرے گا، یا اسرائیل کسی طرح سے جو ہے جنگ کا آغاز کرا دے گا تو نبھائے گا، ورنہ وہ اس طرح سے جو ہے ڈی مورلائز ہو گیا ہے کہ کچھ بھی ڈیسیزن لے سکتا ہے، لیکن جنگ کی طرف جانا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے یورپ کی طرف سے اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، جب یو کے جو آل ویدر فرینڈ ہی نہیں بلکہ فالوور ہے، اس نے منع کر دیا تھا کہ ہمارا ایئر بیس آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ایران پہ حملہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے بنا گواہ ثبوت کے تو جائیے آپ کیجئے، میں آپ کے اس مشن میں ساتھ نہیں ہوں۔ ہم لوگ عراق بھی گئے، سیریا بھی گئے، ہر جگہ گئے، لیکن اب نہیں، اب جو ہے آپ سوتیلا سلوک کریں گے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ گھبرا گیا کہ یہ یو کے کا تنہا ڈیسیزن نہیں ہو سکتا ہے، یہ سمجھے کہ یو کے کو پورے یورپ کی بیکنگ ہوگی تبھی وہ اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑا سا الجھ گیا ہے، یعنی ایک ہلکا سا جھٹکا یو کے سے لگا تھا، لیکن کل ہو کر کے جو جھٹکا لگا کہ ٹیرف کا پورا نظام ہی کو جو ہے لپیٹ دی وہاں کے سپریم کورٹ نے، اس سے وہ جو ہے ذلیل و خوار ہو کر کے رہ گیا، اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ یعنی ہم اور آپ اس کو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کو کتنی بڑی جو ہے چوٹ پہنچی ہے۔ یعنی وہ جب سے آیا ہے تو وہ ایک ہی ڈنڈا سے وہ ہانک رہا تھا پوری دنیا کو کہ دیکھو میری بات مانو نہیں تو ٹیرف لگا دیں گے، ٹیرف لگا دیں گے، ٹیرف سے ہر ایک کو دھمکاتا تھا، اکنامیکل وار چھیڑ دیا تھا ایک لاس۔ سب لوگ اس کے سامنے بھیگی بلی بن گئے تھے، سب لوگ دوڑے دوڑے جاتے تھے، اپنا جو ہے اس کے من کے مطابق آفر دیتے تھے اور جو ہے ڈیل لے کے آ رہے تھے۔ یورپین یونین والے دوڑ کے گئے، یو کے والے دوڑ کے گئے، جاپان والے گئے، ساؤتھ کوریا والے گئے، ویتنام والے، انڈیا والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش، مطلب ہر، چائنا والے تھوڑا سا دمخم دکھائے، لیکن اب جو ہے اس پہ یہ ہو گیا ہے۔ تبھی دیکھیے وہ غصے میں تو بہت ہے، اور جو ہے 15% لگا دیا ہے، لیکن وہ 15% سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور وہ الجھ کے رہ گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے انڈیا بھی کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو ہم آپ سے ڈیل کیے تھے اس کو کینسل سمجھیے، اب پھر سے معاملہ شروع ہوگا۔ اب اسی طرح جاپان بھی کہے گا تو جو پہلے ہوا تھا اس کو کینسل سمجھیے، کیونکہ آپ جو دھمکائے تھے وہ تو انلیگل تھا۔ ساؤتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ اب پھر سے نیگوسیشن ہوگی۔ برازیل کا جو ہے ڈیولا ڈی سلوا ابھی جانے والا ہے نیکسٹ منتھ، مارچ کے مہینے میں، ابھی انڈیا آیا ہوا تھا 3 دن کے دورے پہ۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو کولڈ وار امریکہ سے چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ پھلو پھولو۔ تو یہ سب تو کل بات میں کر دیا تھا۔ آج جو ہے دیکھیے ایک خبر آ رہی ہے کہ یو کے کو جو ہے سے جو جھٹکا لگا ہے، اور یورپ سے جھٹکا لگا ہے، تو اب یورپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران پہ حملہ کے بجائے جو ہے گرین لینڈ پہ پھر جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا، اور اس نے کل بولا کہ جو ہے پوسٹ میں کہ گرین لینڈ میں جو ہے میں ایک ہاسپیٹل بھیجنے جا رہا ہوں، بوٹ ہاسپیٹل، کیونکہ وہاں جو ہے لوگوں کے علاج معالجہ صحیح نہیں ہو رہا۔ اب اس پر یورپ والے بھڑک گئے،
گرین لینڈ کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے بھی کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا دیالو بننے کا. وہ ڈنمارک کے انڈر میں جو گرین لینڈ ہے وہاں کی پرائم منسٹر بول پڑی ارے ہمارے یہاں بہت اچھا جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم ہے آپ اپنا خیال کیجیے. امریکہ میں جو ہے ہیلتھ سسٹم صحیح نہیں ہے, ایک ایک معاملے کے لیے جو ہے 6 مہینہ جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یورپ والے نے جھٹکا دیا ہے, ایران والے معاملے میں ساتھ نہیں آئے, تو اب جو ہے وہ گرین لینڈ کو پھر ہڑکانے کی بات کر رہا ہے. تو وہ دیکھیے کہ وہ خود ہی ذلیل و خوار ہو کر کے رہ جائے گا, اور ایران پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اب حملہ کرے گا. پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. میرے حساب سے تو اس کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے, اور اس کو یا تو آگرہ شفٹ کر دینا چاہیے یا رانچی شفٹ کر دینا چاہیے, اور پراپر اس کو ریسٹ دینا چاہیے, اور کم سے کم 1-1.5 مہینہ اس کا علاج ہو رانچی وغیرہ میں, تبھی جا کر کے ٹھیک ہو پائے گا. تو ابھی دیکھیے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ عمان کا جو فورن منسٹر ہے البدر ابو سعیدی, اس نے سوشل میڈیا فیس بک پہ یا کس پہ جو ہے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے جو پھر مذاکرات ہونے ہیں جنیوا میں یہاں پہ. تو دوسرا راؤنڈ تو میں بتایا تھا کہ بہت ایروگنسی کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے ٹال دیا تھا, امریکہ والے نے. 8-10 گھنٹے جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے یہ لوگ جو ہے 3-4 گھنٹے میں کہے بس جائیے اور لکھ کر کے لے آئیے کیا کیا آپ کی طرف سے. اور ہم لوگوں کو جو ہے رشیا یوکرین ڈیلیگیشن سے بھی ملنا ہے, تو آپ زیادہ بات چیت نہیں کریں گے, کیونکہ ان لوگوں کا پورا ارادہ تھا حملہ کرنے کا. اور تو یو کے نے جو جھٹکا دیا, پھر کل ہو کر کے ادھر سے امریکہ کی سپریم کورٹ سے جھٹکا آیا, جس کی وجہ سے اس کا دماغ تھوڑا ٹھیک ہوا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے ابھی پھر سے جو ہے یہاں پر یہ تو کچھ کانفیڈنس جو ہے محسوس کر رہا ہے ایران بھی. اور ایران کے جو کل فورن منسٹر عباس اراغچی صاحب, وہ کل بہت ہی بولڈ جو ہے انٹرویو دی, بہت ہی بولڈ. اور وہ انٹرویو لینے والی میں سن رہا تھا تو کافی ان کو جو ہے انووک کر رہی تھی کہ آپ کے پاس ڈیفنس سسٹم نہیں ہے, تو اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی میرے پاس ڈیفنس سسٹم مضبوط نہیں ہے, تو اسرائیل ہی کے پاس کون سا ہے. 12 روز جنگ میں تو ہم جہاں چاہتے تھے وہاں جو ہے میزائل مار رہے تھے. تو یہ جو ہے 6 مہینہ میں اسرائیل نے کیا اور کر لیا ہے جو اب دوبارہ ماریں گے تو جو بچا لے گا. تو خاموش ہو جا رہی تھی. کہا کہ بھائی کوئی سیف نہیں ہے, یہ امریکہ کے بیسز وغیرہ ہیں, تو امریکہ تو پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل کی سیفٹی کر رہا تھا نا, بچاؤ کر رہا تھا نا, تو 12 دن کی جنگ میں کیوں نہیں بچایا اسے. اور یہ جو ہے 12 دن والی جنگ میں تو ہم لوگ سمبولک حملہ کیے تھے سمجھے قطر پہ, اس بار تو جو ہے جنوین حملہ کریں گے. تو اس لحاظ سے وہ بھی جو ہے بولڈ پوزیشن میں ہیں, اور یقینی بات ہے کہ وہ جون سے تو بہتری پوزیشن میں ہوں گے. اور اب تو سمجھیں کہ رشیا چائنا وغیرہ بھی جو ہے ٹیکنالوجیکل تو سپورٹ دے ہی رہے ہوں گے, گرچہ ہتھیار وغیرہ کا دے یا نہ دے. تو اس لحاظ سے جو ہے ایک اچھی خبر ہے کہ امریکہ کا جو ہے وہ سافٹ ویئر تھوڑا سا اپڈیٹ ہوا ہے, اور پھر اب سیریس بات کے لیے جو ہے وہ جنیوا میں پھر اس جمعرات کو جو ہے ملنے جا رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا بھی انٹرویو میں کو میزائل وغیرہ کے لیے کیا ہے, کا میزائل وغیرہ کی بات ہی نہیں ہے, پہلے صرف یہ نیوکلیئر کی بات ہوگی. ایک ٹاپک پہلے سالو ہو تب نا دوسرا ٹاپک, پہلے تو یہی ٹاپک سالو نہیں ہو رہا. تو اب یہ ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آپ کو زیرو انریچمنٹ لانا پڑے گا. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ایران والے کہ بھائی زیرو انریچمنٹ کیسے ہوگا, کچھ تو آپ جانتے ہیں بجلی بنانے کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے, کچھ تو جو ہے کینسر پیشنٹ کے لیے بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو زیرو کی کیسے بات ہو سکتی ہے. تو کیا کینسر پیشنٹ کا علاج نہ کراؤں, کیا یہ ڈومیسٹک کام کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو امریکہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ تم جو ہے یہاں پر جو ہے زیرو انریچمنٹ کا پروگرام بند کر دو اور باہر سے کہیں سے خرید لو. تو اب یہ ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں,
یہ ہمارے نیشنل پرائڈ کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے ہمارے پہ سینکشن لگنے کے باوجود ہم لوگ رات دن محنت کر کے اور ہمارے سائنٹسٹ جان کی قربانی دے کر کے جو ہے اس ٹیکنالوجی کو حاصل کیے ہیں، تو اس کو ہم لوگ اپنے ہاتھ سے برباد نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے 2% 3% وہ تو رہے گا ہی، باہر سے خریدنے والا معاملہ نہیں ہوگا، ہم خود سے ہی کریں گے۔ ہاں، ابھی تک تو 60% پہ پہنچے ہوئے ہیں، اب یہ ہے کہ اس کو گھٹانا ہے تو آپ گھٹا سکتے ہیں، 40 پہ لائیے، 30 پہ لائیے، 20 پہ لائیے، 10 پہ لائیے۔ 3% تو سمجھے گا عام لوگوں کو بھی ایجاد ہو جاتی ہے، لیکن وہ جب بالکل پروگرام ہی بند ہو جائے یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ہمارے نیشنل پرائڈ سے معاملہ جڑ گیا ہے، تو اب اس کو تو ہم لوگ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ دیکھیے اس پہ جو ہے بحث ہو رہی ہے، اب جنیوا میں کیا مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جنگ کے جو ہے ارادہ کینسل کر دے تو ایران کی طرف سے میرے حساب سے شاید اڑتی پڑتی میری خبر پہنچی ہے کہ یہ بھی آفر ہے کہ ٹھیک ہے جو تیل کا کنواں وغیرہ ہے، گیس کا ہے، وہ تو ہے ہی، بقیہ ایران بہت بڑا ہے اور قدرتی خزانے سے مالا مال ہے، اگر تم کو دلچسپی ہے تو آؤ اور جوائنٹ وینچر بناتے ہیں، تمہاری کمپنی، تمہارا پیسہ اور ہمارے زمین وسائل، اور تلاش ہے یہاں پہ، جہاں پہ نیا مل جائے گا وہاں پہ دونوں ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اب امریکہ جو ہے اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے دیکھنے کی بات ہوگی، اور امریکہ کیا قبول کرے گا، اسرائیل قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ لیکن مین معاملہ یہی ہے کہ امریکہ بھی تو وہی ہاتھ ڈالے گا نا جہاں پہ جو ہے وہ سنبھال پائے، اب جنگ چھیڑ دے اور اس سے جو ہے سنبھل ہی نہ پائے، کیونکہ امریکہ بھی ڈرا ہوا بہت ہے، مڈل ایسٹ سے سارے فوجی وغیرہ کو وائنڈ اپ کر رہا ہے، لے کر کے نکل رہا ہے یہاں سے، اور ادھر جو ہے ایک دم یورپ وغیرہ میں لا رہا ہے، اور ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے ادھر لے جا رہا ہے۔ اب ڈر ہے تب تو کہ یہاں پہ مار نہ دے، کیوں کر دے، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ تم لے کر کے بھاگو گے کہاں ان لوگوں کو۔ یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے ابراہم اور جو بھی ہے، اس کو بھی ڈبانے کی صلاحیت ہے ہمارے پاس۔ اب ایران کے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں چائنا کچھ نے جو کر دیا ہو اور اندر سے جو ہے وہ کوئی بھی نیا ہتھیار ایجاد ہو گیا ہو اور بتایا نہ ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا نا، تو اس وجہ سے وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز وہ بند کر دیں گے، پھر جو ہے پوری دنیا میں کیوس ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ رہا ہے کہ جو ہے خود امریکن پبلک ہمارے فیور میں ابھی نہیں ہے، یورپ ہمارے فیور میں نہیں ہے، تو اگر عالمی دباؤ آنے لگے گا تو یہ دیکھیے گا کہ یہ پورا جو ہے کرمنل گینگ کمپنی ٹائپ کا بن جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ، مارکو روبیو، جے ڈی وینس، پیٹ ہیگزیٹ، یہ سب جو ہے ایسا لگے گا کہ عالمی گنڈا ہے، اور جب چوطرفہ حملہ ہوگا تو پھر سنبھال نہیں پائے گا یہ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بھی سوچ رہا ہوگا، دیکھیے کہ کیا کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کی خود حالت خراب ہے سمجھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور خاص طور سے یہ جو سپریم کورٹ نے جو تماچا مارا ہے تو اس کو جو ہے ہوش آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو ایران پر حملہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ مارچ تک تو کم سے کم ٹل گیا ہے، اب مارچ میں کچھ ہوگا تو ہوگا، باقی ابھی تو بہت مشکل لگ رہا ہے۔ پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے۔ ابھی دیکھیے ایک بڑا مسئلہ جو خود امریکہ پھنس گیا ہے اسی میں، مڈل ایسٹ کو لے کر کے ہی۔ اب وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو امبیسڈر ہے اسرائیل میں مائک ہکبی، وہ ٹکر کارسن کو جو ہے انٹرویو دے رہا تھا۔ ٹکر کارسن جانتے ہیں کہ امریکہ کا ہی جو جرنلسٹ ہے، اور جیسے رویش کمار یہاں کا ویسے ٹکر کارسن ہے، وہ دمدار، وہ انٹرویو لے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ اسرائیل آپ کرتے رہتے ہیں، تو بائبل میں تو لکھا ہوا ہے کہ دریائے نیل سے لے کر کے فرات تک وہ پورا معاملہ ان لوگوں کا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا ہو جانا چاہیے؟ وہ کہہ رہا ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ۔ اب اس پر جو ہے پورے مڈل ایسٹ والے کے جو ہے حالت خراب ہو گئی اور چیخنا چلانا شروع کر دیے۔ یہ اب تک تو اسرائیل والے بول رہے تھے، اب امریکہ کا امبیسڈر بھی بول رہا ہے کہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کی طرف معاملہ جانا چاہیے۔
دیکھیے باضابطہ انٹرویو میں بول رہے ہیں. اب وہ جو ہے بیک فائر ہو رہا ہے، سب عرب غلام لوگ بولنا شروع کر دیے ہیں، تو پھر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت خراب ہے. ارے کچھ باتیں بولنے کی نہیں ہوتی ہیں، وہ بول دیا ہے. تو اب وہ جو ہے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں، میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں کر رہا ہے، لیکن بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور منہ سے نکلی ہوئی بولی وہ تو نکل جاتی. اور یہاں پر جو ہے اسرائیل نے جو ہے لبنان میں 2 روز پہلے بہت بڑا حملہ کر دیا، 7-8 لوگوں کو شہید کر دیا. تو یمن کے حوثی لوگ نے کہا کہ بھائی عرب والو تھوڑا ہوش میں آؤ اور ایک ہو جاؤ. دیکھو سیز فائر ہونے کے باوجود یمن پہ حملہ ہو رہا. اور یہ گریٹر اسرائیل کے بارے میں خود امریکہ اب بات کرنے لگا. تو غلامی چھوڑو اور جو ہے ہمت پیدا کرو، ہمت. لیکن یہ لوگ تو غلام لوگ ہیں، تو ہمت کہاں سے پیدا کریں گے؟ آپس میں لڑنے کے لیے سب کے پاس دمخم ہے. پاکستان دیکھے تابڑ توڑ حملہ کر دیا رمضان کے مہینے میں افغانستان پر. خوب سینہ چوڑا کر کے بول رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اتنے جو ہے دہشت گردوں کو مار دیا ہے. تو پاکستان کی نگاہ میں پورا افغانستان دہشت گرد ہے، افغانستان ہندوستان کی نگاہ میں پورا پاکستان دہشت گرد ہے. تو یہ دہشت گرد کھیل رہے ہیں. اب ان لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے، آپ کے پاس ہوائی طاقت ہے تو آ کر کے مار کے نکل گئے. اب ہمارے پاس تو جو ہے وہ دھیرے دھیرے حملہ کرنے کی صلاحیت ہے. بارڈر پہ ہم بھیج رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو، اور اتنا لمبا چوڑا بارڈر ہے، تو پھر جو ہے کہاں سے حملہ ہوگا اس کا آپ انتظار کیجئے، ہم لوگ طے کریں گے. اور ایک طرف آپ کو ادھر سے الجھائیں گے، ادھر انڈیا کو تھوڑا سا جو ہے آرام ملے گا. تو یہ جو ہے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اپنی تباہی کی طرف خود ہی جا رہا ہے. وہ امریکہ کا ایجنٹ بن گیا ہے جب سے، اور فلسطینیوں سے غداری کیا ہے تب سے، تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. ڈونلڈ ٹرمپ تو جو ہے بورڈ آف پیس کی اجلاس میں تو شہباز شریف کو ایسے کھڑا کر دیتا ہے جیسے بچے کو کھڑا کیا جاتا ہے کلاس میں. کہا 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا بیچارہ. تو اس طرح پھر ایک اور انسلٹ ہوا تھا شہباز شریف کو انسلٹ ہی کے لیے بنایا ہی گیا ہے. عاصم منیر جو ہے اس کے لیے ہی رکھا اس کو. وہ معاملہ کیا ہوا کہ جب پروگرام ختم ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فوٹو کھنچانا تھا. اس میں اس نے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے پیسہ دیا ہے اس میں، وہ لوگ جو ہے آ جائیں، یا فوجی دیا ہے. اب پاکستان کا معاملہ تھا کہ پاکستان نہ پیسہ دیا ہے اس میں اور نہ فوجی دیا ہے. اب شہباز شریف بیچارہ اکیلا پڑ گیا. پھر بھی دھیرے دھیرے جو ہے گھسکتے آ گیا، اور سائیڈ میں اس کو جگہ دے دی گئی. لیکن وہ بہت ہی امبریسنگ والا معاملہ تھا کہ اعلان یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے بھی انویسٹ کیا ہے یا پھر فوج دینے کا وعدہ کیے ہیں غزہ میں، تو وہ لوگ آ جائیں، ان کے لیے فوٹو سیشن ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہے جانے والے ہیں اسرائیل 25 تاریخ کو، پرسوں. کیونکہ اسرائیل جو ہے اپنے آپ کو بہت آئسولیٹ فیل کر رہا ہے، کیونکہ جینوسائیڈ کا اس پہ الزام لگا ہوا ہے. تو کوئی بھی اب اس کو جو ہے عزت نہیں دے رہا ہے. تو اب اس کو آئسولیشن سے نکالنے کے لیے جو ہے بڑی ذمہ داری جو ہے یہ نبھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مصیبت وقت میں وہ وار کرمنل کے کام آئے. تو اس کا احسان پھر اسرائیل کبھی نہیں بھولے گا. اب دیکھیے اس کا پھر جو ہے عرب حکمرانوں کی طرف سے کیا معاملہ آتا ہے، وہ دیکھنے کی بات ہوگی. لیکن یہ غلط ایک طرز عمل ہے. انڈیا کی اپنی ایک ہسٹری رہی ہے کہ انڈیا جو ہے گلوبل ساؤتھ سے ہمدردی رکھنے والا ملک ہے اور ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دینے والا ملک ہے. لیکن یہ پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے یہ ابھی جو ہے فلسطینیوں کے بجائے یہ سمجھیے کہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے. اور اسرائیل کا پرائم منسٹر جو ہے وار کرمنل ہے. اب اس کرمنل کے ساتھ جو ہے وہ فوٹو کھنچائے گا تو یہ بہت ہی برا ہوگا. لیکن پھر بھی اس کی مرضی ہے. تو اس سے ملک بدنام ہوتا ہے، اور مدر آف آل ڈیموکریسی اور انسانیت یہ سب چورن نظر آتا. پھر مطلب کہنے کی بات نہیں رہتی. یہاں پر انڈیا میں ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے یو پی میں. دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے. یوگی اور جو ہے شنکر آچاریہ میں بہت شدید اختلافات ہو، بہت شدید.
یعنی بی جے پی ہی میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ میں کبھی تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن یہ مسئلہ بڑا گرم ہو رہا ہے، شنکر آچاریہ نے دل پہ لے لیا ہے، اور یوگی کے ہی کیبنٹ میں جو ہے وہ جو ہے ڈپٹی چیف منسٹر سب بھی جو ہے ناراض ہو گئے اس سے۔ نارتھ کوریا میں جو ہے کیم جان ان کو پھر 5 سال کے لیے جو ہے وہ سمجھے کہ پارٹی کا جو ہے جنرل سیکریٹری چن لیا گیا ہے۔ تو اب وہاں پر جو کانگریس کا الیکشن ہوا، یعنی 1 پارٹی سسٹم ہے نارتھ کوریا میں، یعنی 1953 میں ان لوگوں کا بٹوارا ہوا تھا، 3 سال جنگ رہی، 1950 سے لے کر کے 1953 تک۔ یہ بیچارہ جو ہے کولڈ وار کے زد میں آ گیا بری طرح سے۔ یہ ادھر جو ہے جنوب میں جو ہے امریکہ وغیرہ تھا، اور شمال میں جو ہے یو ایس ایس آر وغیرہ تھا۔ تو پہلے یہ لوگ کھدیڑ دیے، پھر جو ہے یہ لوگ کھدیڑ دیے، پھر آ کر کے میچ ڈرا ہو گیا۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے تو 3 سال جنگ چلی، لاکھوں لوگ مارے گئے ان لوگ۔ تو ابھی جو ہے ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا میں، ساؤتھ کوریا تو بہت ترقی میں ہے، نارتھ کوریا لیکن ترقی میں نہیں ہے، لیکن طاقت میں وہ آگے نکل گیا ہے، ایٹم بم بنا لیا ہے۔ اس لحاظ سے کہتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ بھوکے ہیں لیکن غیرت مند ہیں، تمہارے طرح یہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے ہماری حفاظت کرتا ہے، تم لوگ سمجھ جائے ہو کہ کیا ہو۔ تو اب یہاں پہ 1 پارٹی سسٹم ہے، اور یہ 15 سال سے جو ہے اس کے والد کا انتقال ہوا تھا 2011 میں، کیم جان ان کے والد کیم جان ایل کا انتقال ہوا تھا، تبھی سے یہ سنبھال رہا۔ لیکن ناٹک کے طور پر ہر 5 سال پہ جو ہے الیکشن ہوتا ہے 1 پارٹی سسٹم کے اندر ہی۔ ورکر پارٹی جہاں کے پارٹی کا نام ہے، اور یہ کیپٹل ہے پیونگ یانگ۔ تو ابھی پھر دوبارہ جو ہے یعنی 5 سال کے لیے اس کو چن لیا گیا ہے، اور سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بنائے گا، لیکن لگتا ہے کہ 5 سال اور رہے گا، اس کے بعد بیٹی کو بنائے گا۔ یہ بات، یہ چند خبریں ہیں۔ اور ورلڈ کپ جو ہے چل رہا ہے، تو کل جو ہے دونوں ہوسٹ ٹیم ہار گئے۔ سری لنکا، دو ملک میں ہو رہا میچ، ایک سری لنکا میں اور ایک انڈیا میں۔ تو سری لنکا جو ہے انگلینڈ سے ہار گئے، اور انڈیا جو ہے ساؤتھ افریقہ سے ہار گئے۔ تو یہ جو ہے ساؤتھ افریقہ ایک مضبوط ٹیم ہے، ایک مضبوط ٹیم تو آسٹریلیا، وہ تو باہر ہی ہو گئے، اور ساؤتھ افریقہ سے وہ ہار گئے۔ تبھی دیکھیے کہ اب انڈیا کو دونوں میچ جیتیں گے تبھی جا کر کے جو ہے سیمی فائنل میں پہنچیں گے۔ اور انڈیا میں تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کرکٹ کو بھگوان کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اب میں تو دیکھ دیکھ کے ہنستا رہتا ہوں، ایک میچ جیت جائے تو اتنا جو ہے گھمنڈ والی باتیں رہتی ہے، اب وہی 10 میچ جیتنے کے بعد بھی ایک میچ ہار جائے تو اسی پلیئر کو اتنا سنانے لگتے ہیں کہ الامان والحفیظ، یعنی پبلک الگ ایک دم لیول کے، ایک دم خطرناک ٹائپ کی پبلک ہے، مطلب بخشنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی اچھا چل رہا ہے تو ہر غلطی معاف، اور اگر برا دن چل رہا ہے تو کتنا اچھا اپوزٹ نے بال ڈال دیا، آپ آؤٹ ہو گئے، بیکار، نمبر 1 ہے، اس کو آتا ہی نہیں کچھ، بوجھ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو عجیب و غریب معاملہ ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ اور میرا گاؤں کا جو مدرسہ ہے اس کی چھت ڈھلائی ہونے والی ہے، تو ایک دن میں اس میں بیزی رہوں گا، اور پھر ایک دن میں جو ہے وہاں جاؤں گا گونڈی، سنڈے کو، آنے والے سنڈے کو، تو اس میں ناغہ ہو جائے گا۔ اور آپ لوگ جو ہے یہ آسان درس قرآن سنا کیجئے، 16-17 ویڈیو میں ڈال دیا ہوں، تو اس بار آسان درس قرآن قدرے بہتر ہے پریویس سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بار میرا مائنڈ جو ہے بالکل کول ہے، میرے ذہن پہ کوئی اسٹریس وغیرہ نہیں ہے، اور میں بالکل ہیپی موڈ میں ہوں۔ ورنہ اس سے پہلے جو ہے میں آسان درس قرآن جو ریکارڈ کرایا تھا تو اس میں غزہ کے جو ہے میں تازہ تازہ رپورٹنگ کر رہا تھا، تو میں بہت زیادہ جو ہے اسٹریس فیل کرتا تھا، اور ہر وقت بمباری ہوتی رہتی تھی تو بہت غصہ آتا تھا۔ تو اس غصے کی حالت میں جو ہے اور فرسٹریشن میں، اسٹریس میں درس دیا تھا، تو وہ جو ہے مطلب من کے مطابق نہیں تھا۔ ابھی کیا ہے کہ بالکل جو ہے من کے مطابق ہے، میرے اوپر ایکسٹرنل کوئی پرابلم نہیں ہے، حالات وغیرہ میرے بالکل سازگار ہیں۔ تھوڑا سا جو ہے
اور گاؤں میں مدرسہ میں بنوا رہا ہوں، تو اس کے تھوڑے سے جو ہے توجہ ادھر مبذول ہے، ورنہ وہاں بھی اچھی اچھی ویڈیو آ رہی ہے تو میں خوش ہی ہوں، اور میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. تو اس وجہ سے اس بار میں دل سے جو ہے بنا رہا ہوں. تو اس بار کا جو ہے آپ لوگ آسان درس قرآن ساتھ ساتھ چلیے تو زیادہ مزہ آئے گا. پھر کوئی سوال بھی کریں گے تو فوراً میں جواب دے دوں گا آپ لوگوں کو، چاہے کمنٹس میں یا پھر پرسنل واٹس ایپ پہ. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ سر یہ والا جو ہے اسٹائل لیپ ٹاپ والا مارکر کے ساتھ کرتے ہیں، یہ اس سے اچھا جو ہے جو تراوی میں آپ کرتے تھے وہ زیادہ بیسٹ تھا 2020 وغیرہ کا. تو دیکھیے اس کے لیے جو ہے پبلک لگتی ہے، اور ابھی ہمارے پاس پبلک نہیں ہے. میں 7ویں منزل پہ رہتا ہوں، اور یہ سمجھ جائیے کہ جو ہے اس میں لفٹ وغیرہ کا مسئلہ تھا، اور پبلک جو سامنے رہتی ہے تو اس میں دلچسپی لینے والی پبلک رہے تو ہم کو بھی دلچسپی آ جاتے ہیں، اور اگر دلچسپی والی پبلک نہ رہے تو اپنا بھی موڈ خراب ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے نا کہ وقت کا لحاظ بہت کرنا پڑتا ہے، کہ سامنے والے کچمچا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، بس جلدی کرو بھائی. تو اس میں پھر جو ہے ٹائم پہ دھیان زیادہ دیتے ہیں، کانٹینٹ پہ کم دھیان پڑتا ہے. ابھی کیا ہے میں بالکل فری ہوں، 15 منٹ کی ویڈیو بناؤں، 20 منٹ کی، 30 منٹ کی، مزہ آ رہا تو 40 منٹ کی بھی بنا دے رہا ہوں، ابھی نہیں دل لگ رہا تو بعد میں بنا دے رہا ہوں. تو یہ زیادہ مجھے سوٹ کر رہا. بقیہ وہ والی جو ہے اس میں یقینی بات ہے جوش جذبہ زیادہ آ جاتا ہے. تو وہ میں ارادہ کیے وہ انشاءاللہ وہ ایوت محل میں انشاءاللہ ایک مرتبہ لائف میں کرنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کا ارادہ ہے. تو یہ والا بھی ہو جائے گا اور وہ والا بھی ہو جائے گا. اب وہاں کی پبلک تو جاندار ہے، شاندار ہے، ان کو تو 4 گھنٹہ بھی بیٹھائیے تو ذوق و شوق سے بیٹھتے ہیں. آپ لوگ کو معلوم ہے یا نہیں، وہاں میں تاکرات میں جاتا ہوں 29 کو، وہ تو بلاتے ہیں 27 وغیرہ کو بھی، لیکن میں ایک دن کے لیے جاتا ہوں. تو 11 بجے شروع ہوتا ہے تو 2:30-3 بجے تک وہ ایک دم دلچسپی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اور 3-3:30 بجے تک بھی ہو جاتا ہے. اب بیچ میں سے ایک چائے کے 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے. یعنی 3-4 گھنٹے میں بیچ میں سے ایک وقفہ لیتے ہیں. اب میں صرف جو ہے بولتا رہتا ہوں، تو اس لحاظ سے دلچسپی بہت ہے. تو وہاں کا جو ہے وہ دور ترجمہ قرآن انشاءاللہ زبردست ہوگا. 2 سال میں مکمل ہوگا، 1 سال 15 پارے، 1 سال 15 پارہ. تو پچھلے سال ہی سے ارادہ تھا، اس سال بھی ارادہ تھا، لیکن ابھی گھر میں مجبوری ہے، اس وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں. تو میں ہی ایکسکیوز کر دیتا ہوں، ادھر سے تو آفر ہے. تو ایک مرتبہ تو میرا ارادہ ہے کہ یہاں پہ کروں گا ایوت محل میں، اور ایک مرتبہ میرا ارادہ ہے حیدرآباد میں. تو اس بار انشاءاللہ حیدرآباد میں تو سیرت النبی کا بھی ارادہ ہے. تو دعا کریں قبول ہو جائے، اور میرا مدرسہ بھی ٹھیک ٹھاک چلنے لگے، تو سب کے لیے سب صدقے جاریہ ہو جائے. جزاک اللہ.